یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ تصویر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھی جانے والی ایک ایسی تصویر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب تصویر ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑپتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والا فرشتہ ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتا ہے کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تصویر کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت رزق پیسہ آپ کو ایسا ڈھونڈے گا کہ جیسا کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرا نصیب خراب ہے، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تصویر پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تصویر کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ واحد طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعا دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس ایک تصویر کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تصویر کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ 10 محرم تک یہ تصویر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا، غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالے کھلوا دے والی یہ تصویر، تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 10 محرم تک یہ تصویر پڑھنا اور اپنے بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تصویر کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنی، اس تصویر کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف آدھا منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہے کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورا سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظائف سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مشرق دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 10 محرم تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو
لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح فجر، آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، نماز مغرب، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں تو سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آپ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے بھی پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے درود ہے۔ اس درود کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہے، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتے ہیں، اس لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ العرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو آپ اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑا کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور بالکل آسان سا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کریم کا ذاتی نام ہے۔ رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو
پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 7 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیمو کا وظیفہ ہے۔ یا حکیمو کا مطلب ہے اے حکمت والے ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لیں۔ یا حکیمو پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیمو پڑھ کر دیکھ لیں آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ یا حکیمو 1 بار ہو گیا، یا حکیمو 2 بار ہو گیا، یا حکیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حکیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے کو بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنی مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظائف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ہیں۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، ان آیات مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت آپ رزق میں برکت کے لیے ضرور پڑھا کرو۔ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل کے، قرضے داروں کے قرضے اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ یا
یا رحمان کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت وسعت خوشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس سیکشن میں ضرور تحریر کریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔